الحمد للہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ والصلاۃ والسلام علی صفوۃ رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ قابل عزت تکریم معزز سامعین کرام، جس طرح کل آیت کریمہ میں آپ نے سماعت کیا، اللہ نے فرمایا ہر ممکنہ ہر طریقے سے نمازوں کی پوری حفاظت کرو، کہ نماز کی حفاظت، اس کے ٹائم کی حفاظت، اس کے آداب کی حفاظت، اس کے احکام کی حفاظت، اس کے ارکان کی حفاظت پابندی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ پڑھو، اور خاص طور پر صلاۃ وسطیٰ کا لحاظ رکھو، اور نمازوں کے اندر چپ ہو کر، عاجز ہو کر کھڑے ہو جاؤ۔ آج اسی کے ساتھ اگلا حکم آیا ہے کہ نمازوں کی ہر ممکنہ حفاظت کرنی ہے، لیکن انسان پر مختلف حالات آتے ہیں۔ جہاد کا مرحلہ بھی ہوتا ہے، دشمن سے لڑائی بھی ہوتی ہے، تو لڑائی میں کیا کریں گے؟ آج کی آیت کریمہ میں ایک حکم ذکر کیا، اور آگے چل کر ایک اور حکم بھی اس کا آیا ہے۔ فرمایا اگر تمہیں دشمن کا خوف اور خطرہ ہے کہ تم نماز کی طرف توجہ کرو گے تو دشمن تمہیں مار دے گا، گولہ باری کر دے گا، تو پھر سواری پر ہو، سواری پر نماز پڑھو، پڑھنی ہے، چھوڑ نہیں سکتے ہو۔ اور تم پیدل ہو تو پیدل کھڑے کھڑے پڑھو، جدھر بھی منہ ہے اللہ ادھر ہی ہے۔ نیت کرو 2 رکعت نماز فرض پڑھتا واسطے اللہ کیا، منہ میرا طرف آنا کعبہ شریف کی، اللہ اکبر۔ پھر جب امن میں ہو جاؤ گے، دشمن کا فتنہ اور خطرہ ٹل گیا، تو پھر اللہ کو اسی انداز میں اللہ کی عظمت اور کبریائی بجا لاؤ جیسے اللہ نے نبی کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے تمہیں سکھایا ہے، جبکہ تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ لفظی ترجمہ سماعت فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ، پھر اگر تمہیں خطرہ ہو، تمہیں خوف ہو دشمن کی بمباری کا، دشمن کے حملے کا، دشمن سے مارے جانے کا خطرہ ہو، پھر بھی نماز پڑھنی، فَرِجَالًا، پھر پیادہ پا نماز پڑھو، پیدل ہے تو پیدل پڑھو، اور مجاہدین کبھی کبھی آپ کو پتہ ہے میدان میں اترے ہوتے ہیں پیدل، اور رُکْبَانًا، یا سواری کی حالت میں پڑھو صحیح۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم امن میں ہو گئے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ کو یاد کرو، کما، جیسے کہ علم، اس اللہ نے، اس نبی نے سکھا دیا، کم، تمہیں،
جیسے سکھایا نماز کا طریقہ اسی کے مطابق کرنا. ما لم تکونوا تعلمون، جس کو تم پہلے نہیں جانتے تھے، نبی کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے تمہیں پتہ چلا، بس وہی طریقہ ہے، پھر اسی کے مطابق چلنا. نماز کا اہتمام ہر صورت میں ہے. اللہ سارے مسلمانوں کو اس کے اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے. آج مسلمان اچھی حالت میں بھی ہو کر نماز کی طرف دھیان نہیں، کاروبار کا دھیان ہے، گپ شپ کے لیے وقت ہے، سب کچھ ہے، لیکن نماز کے لیے صرف 2% بندے مسجد کو آتے ہیں، 98% باہر ہے. کتنا بڑا المیہ ہے. اور کل اللہ نے ذکر کیا نمازوں کی حفاظت کرو ہر صورت. تم نماز کی حفاظت کرو گے، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. تم اللہ کے حکام کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. آج اور جو ہمیں تھپیڑے لگتے ہیں نا جگہ جگہ سے، ہر کوئی رو رہا ہے، ہائے یہ ہو گیا، ہائے وہ ہو گیا، ہائے تباہی آ گئی ہے، ہائے یہ ہو گیا. تمہیں کبھی خدا بھی یاد آیا تھا؟ تم خدا کے حکموں کو بھول گئے، رب تمہیں بھول گیا ہے. وہ حدیث میں آتا ہے، اللہ کہتے ہیں انسا کما تنسون، ہم بھی بھول جائیں گے تمہیں جب تم ہمیں بھولو گے. تو آج ہمارا حشر یہ ہے، کبھی کس شکنجے میں، کبھی کس شکنجے میں، کبھی آئی ایم ایف کے شکنجے میں، کبھی ورلڈ بینک کے شکنجے میں، کبھی مغرب کے شکنجے میں، کبھی کس کے شکنجے میں. اللہ سب کی حفاظت فرما. یہ جب اللہ کا حکم چھوڑیں گے تو ایسی شکنجے آئیں گے. اللہ حفاظت فرمائے. تو فرمائے نمازوں کی حفاظت کرو. آج نماز کی حفاظت کے لیے اگلا حکم ذکر کیا. انسان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا، صحابہ کرام حفاظت کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حفاظت کرتے تھے. کل میں نے ذکر کیا غزوہ خندق میں نبی کی 4 نمازیں قضا ہوئی تھیں، ظہر، عصر، مغرب. بعد میں نبی نے پھر ترتیب وال پہلے قضا کی، پھر آخر میں عشاء پڑھی. لیکن سخت ترین لڑائی تھی. اگر سخت ترین لڑائی ہے، کوئی موقع نہیں ملتا نیت کرنے کا بھی، لگاتار دفاع چل رہا ہے، تو پھر نماز قضا ہو سکتی ہے. یہ نماز کی قضا کی صورت ہے. نبی سے بھی ہوگی، صحابہ سے بھی ہوئی ہے، لیکن اللہ نے ایسے کرا کر ہمارے لیے ایک راستہ بتایا ہے. نبی سے قضا کرا کر کے قضا اگر مجبوری میں ہو جائے بعد میں پڑھنی ہے، چھوڑنی پھر بھی نہیں ہے. یہ اللہ نے ہمارے لیے راستہ بتایا. یا بندہ کوئی شدید بیمار ہو گیا، غشی ہے، پتہ ہی نہیں ہے، وگرنہ شدید بیماری میں بھی اللہ کے نبی نے نماز نہیں چھوڑی. وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، نبی مرض الوفات میں تھے، شدید بیماری میں تھے. نبی نے فرمایا مجھے وضو کراؤ. وضو کرایا. لمبی روایت مختصر، جب لے کر جانے لگے، نبی کے ہاتھوں اور پاؤں میں ہمت، طاقت نہیں تھی چلنے کی. یہ ایک شان والا ہی ہے ایک حال میں، باقی سب عاجز ہے. یہ ویسے تھوڑا سا اللہ توفیق دے دیتا ہے تو فنحان کہتا ہے میں فنحان ہوں، کوئی کہتا ہے میں یہ ہوں، کوئی کہتا ہے میں یہ ہوں. اللہ اکبر. تو عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اٹھاؤ. 2 ساتھی تھے، حضرت عباس نبی کے چچا، نبی کی دائیں بغل کے نیچے ہوئے، اٹھو. دوسری طرف حضرت علی تھے. نبی دونوں بازو ان کے کندھوں پہ رکھے ہوئے ہیں اور بغل کے نیچے وہ دونوں آئے ہوئے ہیں، گویا نبی کو اٹھایا ہوا ہے. نبی کہتے ہیں مجھے اٹھا کر لے جاؤ مسجد میں. اس ترتیب سے نبی گئے، خود ہمت نہیں ہے. اور عائشہ صدیقہ بھی فرماتی ہیں، دیگر حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں مجھے وہ وقت یاد ہے، ہم مسجد میں تھے جب نبی اپنے کمرے سے نکل کر آگے گئے، مصلی کے قریب گئے، ابو بکر صدیق وہاں تھے، آگے گئے، نبی کے گھر سے لے کر نبی کی نماز والی جگہ تک نبی کے پونچوں کی انگلیوں کے نشان جا رہے تھے. ریت تھی نا، پکی مسجد تو یہ نہیں تھی نا، بات سمجھ آئی ہے، یہ قالینیں تو نہیں تھی.
تو نبی پاؤں ایسے نہیں اٹھا کر ایسے رکھ سکتے تھے، پاؤں لٹک گئے، اور یہ لٹکے ہوئے پاؤں دو ساتھیوں کا چلاؤ چلاؤ مجھے آگے لے جاؤ، نماز کے لیے جانا ہے، تو دونوں پاؤں ایسے جا رہے ہیں، انگلیوں کے نشان نبی کے مسجد نبوی میں نظر آ رہے تھے۔ دنیا کو درس دیا نماز کسی صورت نہیں چھوٹ سکتی ہے۔ آج ہیں ہم عاشق رسول، ہیں ہم غلام رسول، ہیں ہم محب رسول، نبی کی پیدائش کا جشن بھی منائیں گے، نماز ایک نہیں پڑھیں گے۔ آج مسلمان کس حالت میں؟ اللہ مسلمان کو سچا عاشق بنا دے، سچا غلام بنا دے، نماز نہیں چھوٹ سکتی ہے۔ شدید جنگ ہو تو چھوٹی ہے، شدید بیماری ہے تو آخری حد ہو جائے کہ میری ہمت نہیں تو الگ بات ہے، نہیں تو اللہ کے نبی نے اس حالت میں بھی نماز پڑھی ہے۔ آج اللہ نے آیت میں ذکر کیا ہے، صلاۃ خوف کا ذکر آگے آنے والا ہے۔ صلاۃ خوف 3 صورتوں میں چلی ہے کہ دشمن سے لڑائی ہے، جہاد ہے، صبح سے چلا جہاد، دشمن سے لڑائی ہے، ظہر کی نماز کا، عصر کی نماز کا، جو بھی ٹائم ہو گیا، اللہ نے حکم دے دیا جہاد بھی کرو گے، نماز بھی پڑھنی پڑے گی۔ جہاد ہے ہی دین کی زندہ کرنے کے لیے، جہاد ہی تو ہے دین کے احکام کو پورا کرنے کے لیے، نماز نہیں چھوٹ سکتی ہے۔ وہ قرآن نے آگے ذکر کیا، اللہ کے نبی کو بتایا، نبی نے 8 موقعوں پر صلاۃ خوف پڑھائی ہے۔ کیسی صلاۃ خوف؟ یہ صلاۃ خوف نبی نے اپنے صحابہ مجاہدین کو 2 گروپوں میں تقسیم کیا۔ ایک گروپ ادھر دشمن کے سامنے لڑائی میں، کہا تم اشارے دے دیا کمانڈری کی نبی نے، تم اتنے ساتھی ادھر دشمن کے مقابلے میں رہو، تیر کمان ہاتھ میں ہو، تلواریں ہوں، سارا کچھ لے کر ادھر کھڑے ہو جاؤ۔ ایک گروپ کو نبی ادھر لائے، خود امامت کی، اس گروپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نیت باندھی، بمائے اسلحے کے قرآن کہتا ہے، اسلحہ رکھنا نہیں ہے، یہ نماز چھوڑنی نہیں ہے، اسلحہ منظور، اور اسلحہ تانے ہوئے، تیر کمان باندھا ہوا، صحابہ نے اللہ اکبر نبی کے ساتھ۔ ایک رکعت پڑھی، سفر تھا نبی کا، ایک رکعت قیام ہوا، رکوع ہوا، 2 سجدے ہوئے، 2 سجدے سے نبی کھڑا ہوا۔ اس کو پہلے نبی نے آرڈر دے دیا، قرآن نے بھی کہہ دیا، یہ گروپ دشمن کے مقابلے میں چلا جائے، دشمن کے مقابلے والا آ جائے نبی کے پیچھے، امام کے پیچھے، یہ آ کر دوسری رکعت امام کے پیچھے پڑے گا، امام کے ساتھ، اس کی ایک رکعت، ایک رکوع، 2 سجدے ہو گئے، تو امام کی 2 رکعتیں مکمل ہو گئی سفر میں۔ تو گروپ کی ایک رکعت، پہلی کی بھی دوسری کی بھی۔ اب بعد میں یہ گروپ اپنی اپنی نماز پوری کرے گا، ایک ایک رکعت رہتی ہے۔ تو اب یہ پہلا گروپ جو نبی کے پیچھے تھا، یہ گیا قبلہ رخ، پھر گیا، اسلحہ تانا ہوا، یہاں سے چل کرو پار محاذ پہ چلا گیا۔ اللہ نے کہا محاذ پہ قبلہ رخ پھرنا منظور، چلنا منظور، آنا جانا منظور، نماز چھوڑنی منظور نہیں ہے۔ بات سمجھ آئیے؟ اگلی بات بھی سمجھو، رب نے کہا جماعت چھوڑنی بھی منظور نہیں ہے، جماعت کے ساتھ ہوگی، وگرنہ اپنی اپنی پڑھو نا، فرمایا نہیں جماعت۔ میری بات سمجھ آئی ہے؟ قرآن نے ذکر کیا۔ ایک اور بات، آج کل ماشاءاللہ دین کا خمار آیا ہوتا ہے، دین کا پتہ نہیں ہوتا، ہر بندہ دیندار بن کر دین میں آگے بڑھنے کی کوشش کر لیتا ہے، پہلے دین کی پوری حقیقت کا پتہ کر۔ اس میں ہمارے دیندار ساتھی بھی غلطی کرتے ہیں، تھوڑے بہت دین والے۔ شریعت نے کہہ دیا، قرآن نے کہہ دیا ہے آگے، اور احادیث میں تفصیل ہے، اللہ نے کہا جماعت نہیں چھوڑ سکتے ہو، جماعت نبی 2 گروپ بنا، ایک گروپ آپ کے ساتھ ایک دشمن کے محاذ میں ہو، ایک ایک رکعت آپ کے ساتھ پڑھے، یہ جائے محاذ پر، محاذ والا آئے ادھر، وہ رکعت پڑھے گا، پھر یہ جائے گا محاذ پر، پہلے والا واپس آئے ایک رکعت پوری کرے، پھر یہ جائے گا رکعت پوری کر کے اپنی جگہ، دوسرا گروپ آئے اپنی دوسری رکعت پوری کرے۔ یہ آنا جانا، یہ قبلہ رخ پھرنا، اللہ کہتا ہے منظور ہے، لیکن 2 جماعتیں منظور نہیں ہیں۔
میری بات سمجھ آئیے؟ سمجھ آئیے؟ وگرنہ یوں بھی ہو سکتا ہے یہ صلاۃ خوف میں بڑے بڑے علماء موجود ہیں، ابو بکر ہے، عمر جیسے موجود ہیں، معمولی نہیں تھے. چلو ایک گروپ کو ایک امام 2 رکعتیں پڑھائے گا، دوسرے گروپ کو دوسرا پڑھا لینے، کیا حرج ہے؟ رب نے کہا جمعیت ٹوٹتی ہے، پہلی جماعت کی حیثیت ٹوٹتی ہے، ہم جماعت کی حیثیت نہیں ٹوٹنے دیں گے. یہ آنا جانا منظور ہے لیکن دوسری جماعت منظور. آج ہمارا حال کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ ہم پہلے تو نمازیں بھی نہیں ہیں، تھوڑا بہت دین کا پتہ چل گیا، تھوڑا بہت. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تھوڑا بہت دین کے ساتھ جڑ گیا، دین کا پتہ چل گیا. گپوں میں بیٹھے ہوئے، دعوت میں بیٹھے ہوئے، کسی کام میں مصروف ہیں، او بھائی جماعت کا ٹائم، او خیر ہے جی ہم بھی جماعت کرا لیں گے، ہمیں بھی جماعت پڑھانی آتی ہے. ارے آتی ہے لیکن اس جماعت کی حیثیت نہیں ہے. جماعت وہ حیثیت ہے مسجد کے اندر جو اذان کے بعد جو جماعت ہے، جماعت وہ ہے. بعد میں تمہاری جماعت کون سی جماعت ہے؟ یہ تو اسلام میں نہیں اجازت، اس کی گنجائش نہیں ہے. پہلی جماعت کی حیثیت ہے. کہتے ہیں 27 درجے ثواب ہوگا، مولوی صاحب ہمیں پڑھنے دو. 27 درجے یا 25 درجے پہلی جماعت کے ساتھ ہوتا ہے. دوسری جماعت کو 27 درجے نہیں بلکہ فرض نماز میں بھی کراہت آ کر ثواب کم ہو جاتا ہے، مکروہ ہے. نہیں ہے، شریعت نے گنجائش نہیں دی تو ہم کیا کریں؟ اور آج کل ہمارا دیندار طبقہ کیا کر لیتا ہے؟ ہم سفر میں جائز ہے، کہیں سفر کے اوپر نہ کر لینا. سفر میں آپ کی گاڑی جا کر سٹاپ بعد میں کیا، آپ اپنی جماعت کریں گے، پہلے والا امام وہاں سے نماز پڑھا چکا، دوسری گاڑی بعد میں آئے گی وہ جماعت کرے گی، وہاں اور بات ہے، وہاں اکٹھے ہو ہی نہیں سکتے ہیں. لیکن محلے میں، بازار میں ایک اذان اس کے بعد بازار بند کیوں نہیں ہوا، کاروبار بند کیوں نہیں ہوا؟ ایک ہی جماعت ہے، دوسری جماعت کی کوئی حیثیت نہیں ہے. باقی سفر میں جائز ہے، وہاں نوعیت ہی نہیں، سارے اکٹھے ہو جائیں، ساری گاڑیوں کو کہو اکٹھی آؤ، کیسے ہو سکتا ہے وہاں پر؟ وہاں شریعت نے اجازت دی ہے. مسافر مسجد ہو، مسافروں کا آنا جانا ہو، وہاں اجازت ہے، مسافروں کے لیے گنجائش ہے. عام آدمی کے لیے گنجائش دوسری جماعت کی نہیں ہے. ادھر جہاد میں ہے، نبی نے 2 گروپ بنائے، صحابہ بعد میں پڑھاتے تھے، 2 گروپ بنا لیتے، آنا جانا منظور، جماعت ایک ہی ہوگی. یہ جماعت کی حیثیت ہے تو اپنی جماعت کر لیں گے، یہ ویسی باتیں ہیں. آج آیت میں ایک اور بات کہہ دی اللہ نے، یہ تو 2 گروپ اس وقت بناؤ گے، 2 گروپ بنانے کی پوزیشن میں کمانڈر ہو تو. سپہ سالار اگر 2 جماعتیں بنانے کی پوزیشن میں ہے کہ لڑائی گزاری کی ہے، آدمی اپنی جماعتوں کو 2 گروپ میں تشکیل دے سکتا ہے، بھائی فلاں 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 تم ادھر ہو جاؤ، فلاں فلاں تم اس گروپ میں ہو جاؤ. یہ گروپ بنانے کا موقع ہوگا تو تب بنیں گے گروپ. لیکن اگر لڑائی لگاتار لگی ہوئی ہے، کمانڈر کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے بندوں کی تشکیل کرے، کمانڈر سپہ سالار کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے بندوں کو تقسیم کرے، وہ اپنی کمان میں اپنی حفاظتی دستے میں لگا ہوا ہے، مجاہدین اپنے فوجی اپنی انداز میں لگے ہوئے، اپنے اپنے مورچوں میں ہیں، کوئی کسی تک نہیں پہنچ سکتا ہے، مشکل حالت ہے. اور اگر مورچہ چھوڑ کر جا کر ادھر مشورہ کرتے ہیں، ادھر بتاتے ہیں تم ادھر کرو تم ادھر، پیچھے تباہی پھیل جائے گی مورچہ چھوڑنے میں. شریعت نے کہا مورچہ نہ چھوڑ، جہاد میں کھڑا ہو. فَإِنْ خِفْتُمْ، آج کی آیت یہ کہتی ہے اگر تمہیں شدید خطرہ ہے، نماز پڑھنی پڑے گی مورچے کے اندر، فَرِّجَالًا، جو لوگ پیدل کھڑے مورچے میں بندوق لیے ہوئے، توپ لیے ہوئے، یا کلاشنکوف لیے ہوئے، یا میزائل لیے ہوئے، یا تیر و کمان تھامے ہوئے ہیں، یہ کھڑے کھڑے پیدل نماز کی نیت کر لیں. میں نے نیت کی 2 رکعت نماز صبح، 2 رکعت نماز ظہر، یہ میں قصر کی نیت کر رہا ہوں، پڑھتا واسطے اللہ کے منہ میرے طرف کعبہ شریف کے، اللہ اکبر. کمان بھی ہو، میزائل بھی ہو، کلاشنکوف بھی ہاتھ میں کلاشنکوف رکھ کر اللہ اکبر، ٹھیک ہے چلائی جا. درمیان میں فائرنگ کی نوبت آئی، فائرنگ بھی کر، نماز پڑھ. درمیان میں تیر پھینکنے کی نوبت آئی، پھینکنا. اگر دشمن حملہ کرتا ہے جواب دے، اس کو نماز کے اندر جواب دے. 1-2 گولے مارنے میں کوئی حرج نہیں. ہاں شدید نوبت آ گئی، تمہیں آگے پیچھے ہٹنا پڑ گیا، ادھر ادھر ہونا پڑ گیا، دوڑنا پڑ گیا، نماز ٹوٹ گئی، چھوڑ دینا. لیکن کھڑے کھڑے ہو سکتا ہے تو نماز پڑھ،
کھڑے کھڑے پڑھ کیسے؟ اللہ اکبر. رکوع کرے گا تو خطرہ ہے دشمن مار دے گا، میں نیچے دیکھوں گا تو میں سجدے میں جاؤں گا دشمن اوپر سے بمباری کر دے گا. فرمایا رکوع بھی اشارے سے کرنا، سجدے بھی اشارے سے کرنا، جہاد بھی کر، نماز بھی پڑھ. نماز چھوٹ نہیں سکتی ہے. فرجالن، پیدل پیدل پیدل، کبھی آگے کیا کبھی پیچھے. فرمایا آگے پیچھے ہونا جائز ہے، یہ قبول ہے، نماز نہیں چھوڑ سکتے ہو. واہ ربا تیرا کیا حکم ہے. آج کے مسلمان کا کیا حال ہے؟ قرآن سے دور ہے، قرآن پڑھا نہیں سنا نہیں تو یہ کہے گا نماز یہ ہے، پڑھی نہیں تو خیر ہے، میں نے کلمہ پڑھ لیا، میں نبی کا امتی ہوں، میں بخشا ہوا ہوں. اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے. کتنی اہم ہے نماز. نماز کی اہمیت قرآن کیا کہہ رہا ہے. اب قرآن کے ساتھ ہم نہیں جڑیں گے تو کیسے پتہ چلے گا؟ دنیا جڑتی ہی نہیں ہے، ٹائم ہی نہیں ہے قرآن کا، دین سیکھنے کا. ٹوٹل پورا کر لیا، تھوڑی تھوڑی دین کی موٹی موٹی باتیں، بعد میں ہم مفتی بن جاتے ہیں. یاد ہے میں تو مفتی ہوں، مجھے دین کا آ گیا. اچھا، بلکہ مفتیوں سے بھی آگے ہو جاتے ہیں، مولویوں پر مفتی لگے فتوے لگانے لگ جاتے ہیں. یہ بھی ہمارا حال ہے، عجیب المیہ ہے. اللہ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ہمارا عمل کمزور ہے. اگلی بات قرآن نے کی ہے، وَإِنْ خِفْتُمْ شدید خطرہ ہے. کھڑے کھڑے پیدل پیدل، کمان بھی سنبھال، تیر بھی سنبھال، میزائل ہاتھ میں رکھ، کلشن کوف ہاتھ میں رکھ، تیر کمان ہاتھ میں رکھ، نماز پڑھ، رکوع اشارے سے، سجدہ اشارے سے. اور رکبانن، تو گھوڑے پہ ہے، گھوڑے پہ نماز پڑھ. صحابہ گھوڑے پہ پڑھتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے پہ پڑھی ہے. لیکن گھوڑے میں کیا کرے گے؟ وہاں تو قیام نہیں ہے، بیٹھا ہوا گھوڑے پہ، تو رکوع کا بھی اشارہ، سجدوں کا بھی. رکوع میں تھوڑا جھک، سجدے میں تھوڑا زیادہ، بس. لیکن اتنا نہ جھکنا تو نہ سجدے میں جائے دشمن تجھے مار دے. دشمن کا بھی مقابلہ کر، نماز بھی چلا. نماز چھوڑنی منظور نہیں ہے. اشارہ. اور آج کل بھی ہے، گھوڑوں کا ہے. گھوڑا عجیب قسم کا آلہ ہے. اللہ اکبر. گھوڑا قیامت تک اللہ کے نبی نے فرمایا جہاد کا آلہ رہے گا. الخیل معقود فی نواسیھا الخیر الی یوم القیامہ. فرمایا گھوڑے کی گردن میں اللہ نے قیامت تک خیر ہی خیر رکھی ہوئی ہے. گھوڑا بڑا خیر والا، برکت والا جانور ہے، بڑی عظمت والا. یہ جہاد کا آلہ ہے. اللہ نے خیر رکھی ہے، برکت رکھی ہے. گھوڑا جہاں ہوتا ہے برکتیں ہوتی ہیں قیامت تک کے لیے. نبی کے دور میں بھی گھوڑا، آج ترقی یافتہ دور میں بھی گھوڑا جہاد میں چلتا ہے، پالا جاتا ہے. گھوڑا بھی پالا جاتا ہے، بلکہ حچر بھی آ گئی ہے، گھوڑا بھی چلتا رہتا ہے. بڑی بڑی یونٹوں میں موجود ہے. اور بھی دیکھو گے ادھر بھی ہمارے پنڈی میں بھی ہے. اور گھوڑے والے آ جاتے ہیں بعض دفعہ، اپنی ٹیم لے کر آ جاتے ہیں. بعض حفاظتی دستے آ جاتے ہیں، شہر کے امن کے لیے بھی حفاظتی دستے آتے ہیں. لڑائی تو لڑائی ہے. اور ابتباد جاؤ بھرا ہوا گھوڑوں سے، حچروں سے، ماشاءاللہ. سینکڑوں فوجی صرف ان کے پالنے میں، نہلانے دلانے میں لگے ہوئے ہیں. وہ بھائی ان کی کیا ضرورت ہے؟ توپ آ گئی ہے، کلشن کوف آ گئی ہے، اور یہ توپیں آ گئی ہیں، بختر بند گاڑیاں آ چکی ہیں، میزائل فلاں 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 فلاں. لیکن گھوڑا ہی ہے. اب بھی اس کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی کا فرمان بڑا سچا ہے. الخیل معقود فی نواسیھا الخیر الی یوم القیامہ. نبی نے گھوڑے پر جہاد بھی کیا، نماز بھی پڑھی ہے. نماز بھی پڑھی ہے. اور بات لمبی ہو جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد سے واپس آتے ہوئے گھوڑے کی اپنی چال میں چلے، جہاد کی کمان سنبھالتے ہوئے آگے گئے. نبی گر بھی گئے تھے، اور نبی کے پہلو میں شدید چوٹ آئی، دائیں پہلو میں. نبی بعد میں کھڑے ہو کر نہیں، بیٹھ کر نماز پڑھائی تھی. کہ نبی امن میں بعد میں امن کی صورت میں نبی واپس آئے تھے. کیفیت نبی کی کھڑے ہونے کی تھی. کولو شدید زخمی ہو گیا تھا، گھوڑے سے نیچے لگے تھے جا کر. جہاد مار کا ہے، لیکن نماز تو نہیں چھوڑی. قرآن نے یہی کہا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا وَرُكْبَانًا. نماز پڑھنی پڑے گی. اشارے سے پڑھ. گھوڑے کا منہ قبلے سے ہٹ گیا، ہٹنے دو نا. مجاہد ادھر دشمن کھڑا ہے، میں ادھر کھڑا ہوں، ادھر ہی اللہ اکبر. فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. جدھر تو منہ کر ادھر ہی اللہ ہے. ادھر ہی اللہ نہیں ہے، ادھر بھی اللہ ہے، ادھر بھی اللہ ہے، ادھر بھی اللہ ہے. وہ جب امن ہو تو کعبے کی طرف منہ کرنا پڑتا ہے، اور سارے لوازمات پورے کرنے پڑتے ہیں. آگے اللہ نے اسی بات کا ذکر کیا فَإِذَا أَمِنْتُمْ. جب تم امن میں ہو گئے ہو،
جنگ ختم ہو گئی ہے، لڑائی ختم ہو گئی ہے، دشمن کا خطرہ ٹل گیا ہے، ادھر ادھر ہو گیا، آر پار ہو گیا کام، فتح یا شکست، فرمائے فذکروا اللہ، پھر اللہ کی کبریائی بیان کرو، اللہ کا ذکر کرو، عظمت بیان کرو، کما علمکم، جیسے تمہیں اللہ نے نبی کے ذریعے سے سکھایا ہے، اب وہ کام کرو۔ معلوم تکونوا تعلمون، جو تم پہلے نہیں جانتے تھے، اللہ نے تمہیں نبی کے ذریعے سے دین سکھایا۔ پھر یہ نمازیں جو آپ پڑھ رہے تھے ابھی، سکون سے پڑھو بھائی، ٹائم پہ پڑھو بھائی، جماعت کے ساتھ پڑھو بھائی، تمام آداب کا لحاظ کرو، رکوع کا لحاظ، سجدہ زمین پہ کرو، پھر یہ ہے، پھر سارے آداب کا لحاظ ہے۔ لیکن جب لڑائی کی نوبت ہے، جیسے کیسے موقع ملے گا نماز ہوگی۔ اللہ نے اس کا ذکر کیا، نماز نہیں چھوٹ سکتی ہے، جب جنگ کی حالت میں نہیں چھوٹ سکتی ہے، پیدل چلتے ہوئے رب کہتا ہے میرے آگے سجدہ دے، اشارے سے دے صحیح۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارے بازاروں کا کیا ہو گیا؟ ہمارا مسلمان کہاں جا رہا ہے؟ بڑا اللہ فکری ہے، پھر صرف زبانوں پہ شکوے، ہائے یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا، کسی کے اوپر بہتان، کسی پر الزام، کسی کے اوپر کیا، کسی کے اوپر کیا، فضولیات میں لگے ہوئے ہیں۔ رب کے حکم ہم توڑ رہے ہیں، رب کے دین کو ہم بھول بیٹھے، رب کو ہم بھول بیٹھے، پھر کہتے ہیں یہ بھی ہے، یہ بھی، حالات بڑے سخت آ گئے، فلاں بھی سخت ہو گیا، فلاں بھی سخت ہو گیا، تو تم رب کو بھولو گے، رب پھر تمہیں بلا دے گا۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ ہمیں دین کی صحیح پیروکاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ نماز کسی صورت میں چھوٹ نہیں سکتی۔ کل بھی ذکر سنا پہلی آیت میں، آج کی آیت میں، لڑائی، جنگ، جدل کے دوران پیدل چلتے ہوئے، سواری پہ چلتے ہوئے شریعت نے حکم دے دیا، لیکن یہ سواری جنگ کے اندر ہے، کہیں کل گاڑی پہ بیٹھی ہوئے نیت نہ کر لینا۔ سمجھ آ گئی ہے؟ گاڑی تو امن میں ہے، کل گاڑی میں گئے جی میں نماز پڑھتا ہوں جی، آیا تھا فرق اور رکبانن، سواری کی حالت میں، سواری کی حالت میں ریل پر، جہاز پر فرض ادا کر سکتے ہو، باقی عام گاڑی کو روکا جا سکتا ہے جگہ جگہ زمین کے اوپر، روک اور نماز پڑھ کھڑے ہو کر، قیام فرض ہے، رکوع فرض ہے، سجدے فرض ہے، وہاں بیٹھ کر تو کہے گا میں نماز پڑھتا ہوں، نفل پڑھ سکتے ہو، نفل عام گاڑی میں بھی ہو سکتے ہیں، فرض نہیں ہو سکتے ہیں۔ ریل گاڑی کا نظام اور ہے، ہر جگہ رک نہیں سکتی ہے، شریعت نے اس کی گنجائش دی ہے، اور کھڑے ہونے کی گنجائش ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر آپ کمزور ہیں، دل کے کمزور، اعصاب کے کمزور، چکر آتے ہیں، پھر آپ قادر علی القیام نہیں ہیں، پھر بیٹھ جائیں۔ جہاز کا بھی یہی حال ہے، جہاز میں بھی آدمی کھڑا ہو سکتا، گنجائش ہوتی ہے۔ تو ان دو جگہ جہاز کو نہیں اتارا جا سکتا، اتارو جی میں زور کی نماز پڑھتا ہوں جہاز کو، کدھر اتارو؟ نیچے جگہ ہی نہیں ہے، مارنا تو نہیں ہے قوم کو، وہاں اجازت ہے۔ یہ دو، اس کے علاوہ یہ جنگ کے اندر گھوڑے کی سواری کا ذکر ہوا، کہیں کل سے عام سواری کے اوپر نہ شروع کر دیا جائے، جیسے بہت سارے دیندار بننے کی کوشش کرتے ہیں، ہم بھی گاڑی میں ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں گاڑی روکو، گاڑی کے اندر 4-5 مفتی بولتے ہیں نماز گاڑی میں بھی ہوتی ہے، نماز گاڑی میں بھی ہوتی ہے، وہاں چنگے مفتی متھے لگے ہیں، ہر بندہ کہتا ہے میں بڑا مفتی ہوں، تو وہاں مفتی بن جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یار تھوڑی 2 رکعتوں کے لیے روک دو، وضو بھی ہے، روک دو، مہربانی ہوگی۔ اندر سے ڈرائیور سے پہلے 5-6 مفتی بول جاتے ہیں، بندہ کیا کرے؟ او بھائی نہیں ہوتی، کہتا ہے پتہ نہیں تم کون سے مولوی کہاں سے پڑے ہوئے ہو، ہوتی ہے گاڑیوں میں نماز، پتہ نہیں تو کہاں کا مفتی ہے۔ بات سمجھ آئی؟ یہ جنگ کی رکبان ہے، عام گاڑیوں کا رکبان نہیں ہوگا۔ اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے اور دین کے تقاضے پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، اللہم انا نسألک الہدی والہدی والعفاف والتقی والغنی۔ اللہ تو رحمت کے فیصلے فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، قدم قدم پہ لغزشیں ہیں اللہ ہمیں اعتراف ہے، دنیا دین سے دور ہو چکی ہے، یا اللہ تم دنیا کو دین پہ آنے کی توفیق نصیب فرما۔ امت ساری شیطان کے نرغے میں ہے، نبی کا نام تو لیتی ہے لیکن نبی کی غلامی نہیں، یا اللہ نبی کی سچی غلامی نصیب فرما امت کو، نبی کی تابعداری نصیب فرما امت کو، نبی کا صحیح پیروکار بنا دے امت کو، یا اللہ شیطان کی غلامی سے، مغرب کی غلامی سے، نفس کی غلامی سے ہم سب کو محفوظ فرما، سچے نبی کے سچے دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ خیر والے اعمال کی توفیق نصیب فرما، شر والے اعمال سے محفوظ فرما، امن و سلامتی نصیب فرما، خیر و برکتیں نصیب فرما، حلال کی روزی وسعت والی، برکت والی، رحمت والی، آسانی کے ساتھ نصیب فرما، حرام سے محفوظ فرما۔ 1-2 صاحبان نے اپنی شدید پریشانی کا ذکر کیا، دعا فرمائے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرمائے۔ 1-2 بیماروں نے اپنے بیماروں کے حوالے سے
ذکر کیا کہ ہم بیماری سے بھی لاچار ہو چکے، عاجز آ گئے، اور ہر اخراجات سے بھی عاجز آ گئے، بڑی پریشانی کا اور لاچاری کا ذکر کیا۔ دعا فرمایا اللہ ان کی مدد فرما، اللہ ان کے بیماروں کو شفا نصیب فرما، اللہ غیب سے ان کی مدد فرما۔ یا اللہ تو کرم کا معاملہ ساری امت سے فرما دے۔ ایک صاحب نے اپنی بچیوں کے رشتوں کے لیے ذکر کیا، دعا فرمایا اللہ ان کو بہتر رشتے نصیب فرمائے، اور جو بچے ہیں بے جوڑ اللہ ان کو بھی بہتر جوڑے نصیب فرما، جو بچیاں ہیں ان کو شرم و حیا نصیب فرما، شرم و حیا میں رہتے ہوئے معاشرے کو بہترین تقدیر میں منسلک فرما دے، کرم فرما دے، مرحومین جو فوت ہو چکے ان کو جنت نصیب فرما دے، ہمیں مرتے وقت یا اللہ تو سب کو کامل ایمان نصیب فرما، آخرت میں اس قرآن کی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد۔